پنجاب پاکستان کے ایک محلے میں ایک عجیب و غریب بدبو محسوس ہونے لگی، بیڈ اسمیل، بری بو۔ محلے والے پریشان ہو گئے کہ یہ بدبو کہاں سے آ رہی ہے، اتنی گندگی تو نہیں ہے محلے میں لیکن عجیب سی بو تھی۔ بڑا ڈھونڈا تو پتا چلا کہ ایک گھر بند ہے اور اس گھر سے یہ عجیب سی بدبو آ رہی ہے۔ پولیس کو اطلاع دی گئی، پولیس والوں نے لوگوں کی موجودگی میں اس کا تالا توڑا، اس گھر میں داخل ہو گئے۔ جب گھر میں داخل ہوئے تو سب کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ عجیب و غریب دہشتناک منظر سامنے تھا کہ وہاں چارپائی پر ایک نوجوان آدمی کی لاش پڑی ہوئی تھی اور اس کے بعض حصے گل سڑ چکے تھے اور ان میں کیڑے رینگ رہے تھے، یعنی اس کی لاش کے اندر کیڑے رینگ رہے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر بچوں سمیت کئی افراد تو بے ہوش ہو گئے، دیکھ ہی نہیں سکے یہ منظر۔ اب تحقیق کی تو پتا چلا کہ یہ نوجوان محنت مزدوری کرنے کے لیے اس علاقے میں آیا تھا، کرائے کے مکان میں رہائش پذیر تھا اور بعض جواریوں سے اس کی دوستی تھی، جوا کھیلنے والوں سے۔ ایک دن یہ نوجوان اپنے دوستوں سے جوئے میں بہت ساری رقم جیت گیا۔ اب ہارے ہوئے جواری نے اب دیکھا کہ اتنے سارے پیسے جیت گیا ہے تو اپنی رقم اس سے واپس لینے کے لیے، اس کو رقم لوٹنے کے لیے اس کے گلے میں پھندا ڈالا، پھندے کو کسا، بجلی کے کرنٹ لگائے اور آخر کار اپنے اس دوست کو قتل کر دیا، موت کے گھاٹ اتار دیا اور اس کی لاش کو ایسے ہی گھر میں چھوڑ کر باہر تالا لگا کر فرار ہو گئے اور پھر اس کی لاش گل سڑ گئی۔ سوچئے میرے میٹھے اسلامی بھائی، کیسا دہشتناک واقعہ ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو بری موت سے بچائے، ایمان والی، عافیت والی۔ اے کاش روزے کے عالم میں، مدینہ منورہ میں دیدار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کرتے ہوئے جمعے کے روز شہادت کی موت عطا فرمائے، جنت البقیع میں مدفن عطا فرمائے۔ لیکن میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس واقعے سے سیکھنے کو کیا ملا؟ صحبت، دوستی، تعلق کس کے ساتھ ہے؟ جواری دوستوں کے ساتھ رہنے والا، جوا کھیلنے والا، اس کا انجام آپ نے سنا۔ ایسے ناظرین بھی مجھے سن رہے ہوں جو جواری یا جوا کھیلتے ہیں یا جوے والے دوستوں کے ساتھ رہتے ہیں۔ اے جواری تو جوے سے باز آ، اے جواری تو جوے سے باز آ، ورنہ پھنس جائے گا جس دن تو مرا۔ تو نشے سے باز آ مت پی شراب، دو جہاں ہو جائیں گے ورنہ خراب۔ ہو گیا تجھ سے خدا ناراض گر، قبر سن لے آگ سے بھر جائے گی بھر۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، سنا آپ نے کہ بری صحبت، بری کمپنی میں اٹھنا بیٹھنا کس قدر ہلاکت و بربادی کا سبب، اور بری صحبت میں رہنے والے نادانوں کا کس قدر بھیانک انجام ہوتا ہے۔ بلا شبہ بری صحبت انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتی۔ برے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا گویا آفتوں، بلاؤں اور مصیبتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ بسا اوقات یہی برے دوست اپنے فائدے کی خاطر اپنے ہی ساتھیوں کے جانی دشمن بن کر ان سے جینے کا حق چھین لیتے ہیں اور انتہائی اذیت کے بعد موت کے گھاٹ اتار دیتے ہیں۔ اور یوں برے دوستوں کی صحبت میں رہنے والے معاشرے میں نشان عبرت بن جاتے ہیں۔ ابھی ہم نے جواریوں کی صحبت میں رہنے والے شخص کی عبرتناک موت کی حکایت سنی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں بھی چاہیے کہ برے دوستوں اور بالخصوص جواریوں کی صحبت بد سے دور رہیں کہ جوئے کی آفت میں مبتلا افراد اپنی محنت سے کمائی ہوئی ساری جمع پونجی لٹا کر کثیر نقصان کا سامنا کرتے ہیں، جیسا کہ تفسیر صراط الجنان جلد 3 صفحہ نمبر 12 پر ہے کہ جوئے کی وجہ سے جوئے بازوں میں بغض اور عداوت اور دشمنی پیدا ہو جاتی ہے اور بسا اوقات قتل و غارت گری تک نوبت پہنچ جاتی ہے۔ دوسرا نقصان یہ ہے کہ جوئے بازی کی وجہ سے مالدار انسان لمحوں میں غربت و افلاس کا شکار ہو جاتا ہے۔ خوشحال گھر
بدحالی کا نظارہ پیش کرنے لگتے ہیں. اچھا خاصا آدمی کھانے پینے کا محتاج ہو کر رہ جاتا ہے, معاشرے میں اس کا بنا ہوا وقار ختم ہو جاتا ہے, اور سماج میں اس کی کوئی قدر و قیمت اور عزت باقی نہیں رہتی. نمبر 3, جوئے باز نفع کے لالچ میں بکثرت قرض لینے اور کبھی کبھی سودی قرض لینے پر بھی مجبور ہو جاتا ہے, کیونکہ اب عزت پر بات آ جاتی ہے. پیسے ہار گیا, دینے کے لیے نہیں ہیں. وہ لوگ جب جان کے در پہ ہوتے ہیں اب سودی قرضہ لیتا ہے, اور جب وہ قرض ادا نہیں کر پاتا پھر اسے اور قرض نہیں ملتا تو وہ ڈاکہ زنی اور چوری میں مبتلا ہو جاتا ہے. حتیٰ کہ جوئے باز چاروں جانب سے ایسی مصیبتوں میں گھر جاتا ہے کہ بالآخر وہ خودکشی پر مجبور ہو جاتا ہے. سوچئے میرے میٹھے اسلامی بھائی, یہ ایسی بری آفت ہے. خدا را اگر میرا کوئی بھائی مجھے سن رہا ہے جو اس آفت پہ گرفتار ہے, بندہ کہتا ہے یار تھوڑی دیر کے لیے کھیل لوں گا, تھوڑے پیسے کما لوں, بس آخری داؤ لگا لوں, اور آخر کار سب کچھ چلا جاتا ہے. یہ حرام جہنم میں لے جانے والا کام ہے. آئیے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کچھ فرامین سناتا ہوں. نبی پاک فرماتے ہیں جس نے نرد شیر, یہ جوئے کا ایک قسم کا کھیل ہے, وہ کھیل کھیلا تو گویا اس نے اپنا ہاتھ خنزیر کے گوشت اور خون میں ڈبو دیا. میرے آقا ایک اور جگہ ارشاد فرماتے جو شخص نرد کھیلتا ہے, یعنی جوئے کس کا ایک کھیل ہے, پھر نماز پڑھنے اٹھتا ہے, اس کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو پیپ اور سور کے خون سے وضو کر کے نماز پڑھنے کھڑا ہوتا ہے. سوچئے اس کی عبادتوں کا کیا حال ہوگا. ایک اور جگہ میرے بیچ اسلامی بھائیوں یاد رکھیے, ہم نے ایک بات سنی, بڑی بچپن سے سنتے آ رہے ہیں, خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے. خربوزہ جیسا ہو اس کے برابر والا بھی ویسا ہی ہو جاتا ہے. صحبت ہی انسان کو اچھا بناتی ہے, صحبت ہی انسان کو برا بنا دیتی ہے, کیونکہ الصحبت مؤثرہ, صحبت اپنا اثر رکھتی ہے. اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں, اگر کوئی اچھوں کے ساتھ بیٹھنے لگ جائے وہ اچھا ہونے لگ جاتا ہے. نمازیوں کے ساتھ بیٹھنے والا تھوڑے دنوں میں نماز پڑھتا ہوا نظر آتا ہے, لیکن جواریوں, شرابیوں, برائیوں کے اڈوں پر جانے والا, لوگ کہتے ہیں یار میں نہیں کھیلتا, میں جوا نہیں کھیلتا, بس دوست کھیلتے ہیں ایسے بیٹھتا ہوں, کمپنی دیتا ہوں, میں شراب نہیں پیتا, لیکن بس دوستوں کی عادت ہے, کوئی سگریٹ میں ملا کر کچھ پی رہا ہوتا ہے, کوئی شراب پی رہا ہوتا ہے, میں صرف ایسے ہی بیٹھتا ہوں, میں چائے پیتا ہوں. آج چائے پی رہے ہو, تھوڑے دنوں کے بعد تم بھی نشہ کر رہے ہوگے. میں ایک سوال کرتا ہوں, جتنے ایسے مجھے ناظرین سن رہے ہیں جو پان کھاتے ہیں, چاہے تمباکو والا پان کھاتے ہوں یا گٹکا کھاتے ہوں یا سگریٹ پیتے ہوں, میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا آپ کے امی ابو نے پہلے دن لا کر گٹکا کھلایا تھا کہ بیٹا یہ آج میں نے بریانی بھی بڑی اچھی بنائی ہے اور آپ کے لیے 2 پیکٹ گٹکے کے بھی ابو لائے ہیں؟ ایسا تو کبھی نہیں ہوا ہوگا نا, ہے کہ آج بیٹے ابا نے کہا بیٹا آج بہت زبردست کام کیا, لو بیٹا یہ سگریٹ کا پیکٹ, چلو سگریٹ پیو. نہیں, یہ کدھر سے لگی عادت؟ ہم کسی ایسے دوست سے ملے جس کی چھالیا کی عادت تھی, جس کی پان کی عادت تھی, دوستوں میں بیٹھتے بیٹھتے کسی کی گٹکے کی عادت تھی, اس نے لگائی یہ عادتیں. اب ہزاروں ہزار روپے, میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو شاید مہینے کے 15,000 کماتے ہوں گے, 20,000 کماتے ہوں گے, مگر آدھے پیسے پان, گٹکے اور سگریٹ میں چلے جاتے ہیں. حساب کریں نا, اگر اپنی زندگی میں نے کتنی سگریٹ, پان اور یہ گٹکے یہ چیزیں کھائیں, میں نشے کی تو ابھی بات ہی نہیں کر رہا. اب غور کریں تو شاید لاکھوں لاکھ روپے اس پر خرچ ہو چکے, اور صحت الگ برباد. منہ ایسا, مجھے بتائیں جس کے منہ میں گٹکا, پان, دانت لال ہوتے ہیں, کیا وہ کسی مہذب جگہ پر جا کر بیٹھ سکتا ہے؟ کسی عالم دین کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے اس کو کیا حال ہوتا ہوگا؟ اب سوچیں, آپ نے اپنا وقار, اپنا چہرہ, اپنی خوبصورتی, اللہ نے جو نعمت دی تھی خود ہی برباد کر رہے ہو. اور پھر اس کے کانسیکوینسز, اس کے بعد جو پرابلمز ہوتے ہیں کہ سگریٹ کی وجہ سے جس کی پھیپھڑے خراب, کینسر کی طرف بندہ جاتا ہے, شوگر ہو جاتی ہے. اب چہرے کئی لوگوں کے گٹکے رکھ رکھ کے, ایسے بھی گٹکے کھانے والے ہیں جو رات منہ میں گٹکا رکھ کر سوتے, نیند نہیں آتی. اب آپ بتائیں جس کے منہ میں ساری رات یہ پڑا رہا, صبح کیا اس کے اندر سے فریشنر کی خوشبو آئے گی؟ اسی میں کیڑے پڑ جاتے ہیں. خدارا میں ہاتھ جوڑتا ہوں, آپ کا بھائی ہوں, آپ کو مشکل ہوگی میں جانتا ہوں. اچھا, کئی لوگ سمجھتے بھی ہیں کہ کیسے چھوڑیں, اس سے پہلے کہ ڈاکٹر چھڑوائیں آپ خود چھوڑ دیں, ورنہ اس کے بعد واپسی کا راستہ نہیں رہے گا. لیکن میرا موضوع یہ نہیں ہے, میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ لوگ کہتے رہے نہیں یار آئی ایم ویری اسٹرانگ, میں نہیں پیوں گا شراب, میں نہیں کرتا نشہ. آپ نے دوستوں کے کہنے پر تو سگریٹ شروع کی نا, انہی کے ساتھ بیٹھ کر تو آپ نے یہ گٹکے اور پان شروع کیے. یہی چیز آگے کنورٹ ہوتی ہے. خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے. میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, خدارا ہمیں دوست بناتے وقت سلیکشن کرنی چاہیے. ایک سوال کرتا ہوں آپ کو, میں کہوں کہ جناب آپ نے ایک علاقے میں جانا ہے, وہ بڑے خطرناک سانپ ہیں,
آپ کہیں گے نہیں بھائی میں نے نہیں جانا. بہت سارے میں ایسے بھی لوگوں کو جانتا ہوں کہ جو رات کو جب گھر جاتے ہیں نا تو ان کے گھر کے باہر کتے ہوتے ہیں, تو وہ بعض اوقات رات کو دیر سے گھر سے نکلتے ہی نہیں, یار باہر کتے ہیں وہ کاٹ لیں گے, تو اتنا گھبراتے ہو آپ. جانوروں سے, کیڑوں سے, مکوڑوں سے, چھپکلیوں سے جان کو تکلیف ہو سکتی ہے. مگر اگر بری دوستی مل گئی اور وہ ایمان برباد کر دے, اس پر کوئی سلیکشن نہیں, اس پر کوئی چیکنگ نہیں کہ کس کو دوست بناؤں, کس کی صحبت اپناؤں. ارے وہ صحبت جو اللہ کی ناراضگی کا باعث بن جائے, ایمان کی بربادی کا باعث بن جائے. ابھی بھی شاید بات سمجھنا آ رہی ہو کہ یار دوستی کیسے ایمان کی بربادی کا. میں اسٹرانگ آدمی, میرے بلیف اچھے, میں عقیدے کا اچھا, میں 5 وقت کا نمازی, میں درود پڑھنے والا, میں ہر جمعرات اجتماع بھی سنتا ہوں. اگر چند گھنٹے کچھ دوستوں کے ساتھ بیٹھ جاتا ہوں تو کیسے ایمان چلا جائے گا. بلکہ کچھ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بھی ہوتا ہے میں اس لیے بیٹھتا ہوں ان کو نمازی بنا لوں گا, میں ان کو قریب لے آؤں گا, میں ان کے بد مذہب ہیں میرے دوست. کچھ یہ بھی کہتے ہیں بعد اللہ, بد مذہب تمہارا دوست کیسے ہو گیا؟ جو اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں صحیح عقیدہ نہیں رکھتا وہ تمہارا دوست. خود سوچیے آپ, خود یہ لفظ کہنا کیسا کہ جو رب کا دشمن وہ میرا دوست, جو نبی پاک کا دشمن وہ میرا دوست, جو ولیوں کا دشمن وہ میرا دوست. یہ جملہ کیسا ہے؟ ارے کوئی میرے باپ کے بارے میں بری بات کرے میں سلام کرنا پسند نہیں کرتا, اور جو اولیاء کرام, صحابہ کرام, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خود رب عز و جل کے بارے میں بکواس کرتا پھرے اور میں کہوں میرا دوست ہے, استغفر اللہ. سوچو تمہارے ایمان کا کیا ہوگا. لوگ کہتے ہیں ہم اس لیے بیٹھتے ہیں کہ ان کو ٹھیک کر دیں گے, اور پہلے خود تو پکے ہو جاؤ, خود تو ٹھیک ہو جاؤ, خود تو علم دین حاصل کر لو. تو یہ بڑی شیطان کا وار ہے, یہ بڑی جس کو کہنا سویٹ پوائزن ہے, یہ ایسا میٹھا زہر ہے. میرے امام نے بہت پہلے بتا دیا تھا, اور اب تو ایسا لگتا ہے یہ کلام آج کے دور میں بالکل صادق آتا ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سونا جنگل, رات اندھیری, چھائی بدلی کالی ہے, سونے والو جاگتے رہیو, چوروں کی رکھوالی ہے. یعنی چوری رکھوال بنے ہوئے ہیں. اعلیٰ حضرت نے کمال کا محاورہ استعمال کیا, آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں یہاں وہ چور بلا کے ہیں. ارے آنکھ سے کاجل کیسے چرایا جا سکتا ہے, وہ تو آنکھ کے اندر ہی ہوتا ہے. فرمایا نہیں, ایسے بھی چور آئیں گے. ایسا بھی دور آیا, دین کا نام لے کر, مذہب کا نام لے کر, قرآن کا نام لے کر, حدیث کا نام لے کر, درس قرآن کا نام لے کر, بڑے بڑے سٹائل کے ساتھ آئیں گے, اور تمہارا ایمان ہی تم سے لے کے چلے جائیں گے. آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں یہاں وہ چور بلا کے ہیں, تیری گٹھڑی تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے. ایسے وقت میں سوئے ہوئے ہو, ایمان چرانے والے آ گئے, مگر آج کسی کو خیال ہی نہیں ہے. میرے بیچ اسلامی بھائیوں سنو, میں کچھ نبی پاک کے فرامین سناتا ہوں. اے ہر کسی کو دوست بنانے والوں, اے ہر طرح کی صحبت میں اٹھنے بیٹھنے والوں سنو. امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایسی چیز میں نہ پڑو جو تمہارے لیے مفید نہ ہو, اور دشمن سے الگ رہو اور دوست سے بچتے رہو, مگر جب کہ وہ امین ہو کہ امین کے برابر کوئی نہیں, اور فاجر گناہگار کے ساتھ نہ رہو کہ وہ تمہیں گناہ سکھائے گا, اور اس کے سامنے راز کی بات نہ کہو, اور اپنے کام میں ان سے مشورہ لو جو اللہ سے ڈرتے ہیں. گناہگار تو گناہ ہی سکھائے گا نا. ایسے بھی دوست ہوتے ہیں جب بری گیدرنگ ہو, بندہ اجتماع میں آ کر بیان سن کر نمازی بن جائے نا تو مذاق اڑاتے ہیں, ارے بھائی مولوی بن گیا ہے, جمعہ پڑھتے ہیں نا ٹھیک ہے بس بہت ہے, کیا ظہر بھی پڑھنی, عصر بھی پڑھنی, مغرب بھی پڑھنی, بیٹھ بھائی بعد میں پڑھ لینا نماز. ایسے دوست جو مجھے نماز سے روکے, جو مجھے نماز کی فرضیت جو اہم ترین فرض ہے اس سے روکے. سوچئے مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا شاندار فرمان ہے, کھلے عام گناہ کرنے والے سے یعنی فاجر سے بھائی بندی نہ کرو کہ وہ اپنے فعل تمہارے سامنے بنا سوا کر مزین کر کے پیش کرے گا, اور چاہے گا تم بھی اس جیسے بن جاؤ, اور اپنی بدترین خصلت کو اچھا کر کے دکھائے گا. تمہارے پاس اس کا آنا جانا عیب اور ننگ یعنی باعث شرم ہے, اور احمق سے بھی بھائی چارہ نہ کرو, بے وقوف سے بھی دوستی نہیں ہونی چاہیے. وہ اپنے آپ کو مشقت میں ڈال دے گا اور تمہیں کچھ نفع نہیں پہنچائے گا, اور کبھی یہ ہو سکتا ہے کہ تمہیں نفع پہنچانا چاہے گا مگر پھر بھی تمہارا نقصان ہی کر دے گا. اس کی خاموشی بولنے سے بہتر ہے, اس کی دوری نزدیکی سے بہتر ہے, اور اس کی موت زندگی سے بہتر ہے. اور جھوٹے شخص سے بھی بھائی چارہ نہ کرو کہ اس کے ساتھ معاشرت میل ملاپ تمہیں نفع نہ دے گا, تمہاری بات دوسروں تک پہنچائے گا اور دوسروں کی بات تمہارے پاس لائے گا. اور اگر تم سچ بولو گے, جب بھی وہ سچ نہیں بولے گا
نہ جھوٹا چلے گا، نہ گناہگار چلے گا، نہ احمق چلے گا. مگر آج بندہ کہتا ہے بس میں تو ایک دوست سے دوستی کی تھی، وہ مجھے اپنے دوستوں کے پاس لے گیا، ایک فرینڈ سے دوسرا فرینڈ ملا، دوسرے سے تیسرا ملا، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کا عقیدہ کیا ہے، اس کے اعمال کیا ہیں، کسی کو کوئی پرواہ نہیں. یار کھانا بڑا اچھا کھلاتا ہے، گاڑی اس کے پاس بڑی اچھی ہے، اس کے پاس موبائل بڑے اچھے اچھے ہوتے ہیں، جب جاتا ہوں نیا سافٹ ویئر بتاتا ہے، جب جاتا ہوں عجیب عجیب لطیفے سناتا ہے، باتیں بڑی دلچسپ کرتا ہے. اللہ کے بندوں یہ سوچو بیٹھے کس کے ساتھ ہو، اس کا عقیدہ کیا ہے، اس کا مولا اس سے راضی ہے کہ نہیں. یاد رکھیے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، علماء فرماتے ہیں دوست وہ ہوتا ہے جسے دیکھ کر خدا یاد آ جائے. یہاں موجود جتنے اسلامی بھائی ہیں میں آپ سے پوچھتا ہوں کوئی ایسا دوست ہے آپ کا میرا، میں جب اس سے ملوں مجھے خدا یاد آ جائے. بدقسمتی یہ ہے کہ آج دوست ایسے ہیں جن کو دیکھ کر سنیما یاد آتا ہے، جن کو دیکھ کر فلمیں یاد آتی ہیں، جن کو دیکھ کر گندی باتیں یاد آتی ہیں. وہ جب ملتے ہیں کوئی نہ کوئی ہمیں چیٹنگ کا، فراڈ کا، کسی کی عزت اتارنے کا طریقہ بتاتے ہیں. ایسے دوست جو نہ زندگی میں کام آئے نہ مرنے کے بعد کام آئے. آؤ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین سناتا ہوں، میرے آقا کیا فرماتے ہیں کیسے دوست ہونے چاہیے. ارے اللہ کی قسم ذرا سوچو ہمارا مذہب کتنا کمپلیٹ ہے کہ جو ہمیں ہر زندگی کے کونے کے بارے میں، زندگی کے ہر معاملے کے بارے میں رہنمائی کرتا ہے. ہمارا اسلام ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ دوست کیسے ہونے چاہیے، تمہاری صحبت کیسی ہونی چاہیے، تمہاری گیدرنگ کیسی ہونی چاہیے. نبی پاک فرماتے ہیں برے ساتھی سے بچو کیونکہ وہ جہنم کا ایک ٹکڑا ہے. برا ساتھی کیا ہے؟ جہنم کا ایک ٹکڑا ہے. اس کی محبت تمہیں فائدہ نہیں پہنچائے گی اور وہ تم سے اپنا وعدہ پورا نہیں کرے گا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں برے ہم نشین سے بچو کہ تم اسی کے ساتھ پہچانے جاؤ گے. لوگ کہتے ہیں وہی نا، ہاں وہ جو شرابی کے ساتھ ہوتا ہے. اچھا وہی والے بھائی، ہاں ہاں میں نے دیکھا ہے وہ فلاں جواری کے اڈے پہ بیٹھتا ہے. سوچو تمہاری پہچان کیا بن رہی ہے. آپ دنیا میں بھی دیکھیں نا، جب بندے کو شادی کرنی ہوتی ہے کسی سے، بچے کی شادی کرنی، تو کیا دیکھتا ہے؟ دوست کون ہے، گیدرنگ کدھر ہے. سوچیے ہم کون سی گیدرنگ اپنا رہے ہیں. رشتے کے لیے دیکھتے ہو، کبھی یہ دیکھا کہ اللہ کی بارگاہ میں میرا کیا نام ہو رہا ہوگا، میں کس کے ساتھ بیٹھ رہا ہوں. نبی پاک فرماتے ہیں صبح اس حال میں کرو. سنو صحبت کیسی ہونی چاہیے، میرے آقا بتا رہے ہیں. تم عالم ہو یا متعلم، یعنی یا تو عالم ہو یا طالب علم ہو، یا عالم کی باتیں سننے والے ہو، یا عالم سے محبت کرنے والے ہو. 4 قسمیں بتائیں. یا تو خود عالم بن جاؤ، طالب علم بن جاؤ، عالم کی باتیں سننے والے بن جاؤ، یا ایٹ لیسٹ عالم سے محبت کرنے والے بن جاؤ. 5ویں نہ ہونا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے. یہ ہے صحبتیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اب خوبصورت حدیث میرے آقا نے کتنی پیاری اگزامپل کے ذریعے ہمیں سمجھایا. نبی پاک فرماتے ہیں، اور یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، اچھے اور برے ہم نشین، یعنی اچھے اور برے دوست کو مثال کے ذریعے، اگزامپل کے ذریعے میرے آقا نے سمجھایا کہ اچھے اور برے کی مثال کیسے ہے کہ مشک اٹھانے والے اور بھٹی سلگانے والے کی سی ہے. مشک والا تمہیں مشک ویسے ہی دے دے گا کہ تم اس سے خریدو گے، اور اگر کچھ نہ صحیح تو خوشبو تو آئے گی نا. اور فرمایا بھٹی دھونکنے والا، لوہار، یا تو تمہارے کپڑے جلا دے گا یا تم اس سے بدبو پاؤ گے. سمجھ آئی بات؟ پنجابی شاعر نے گویا اس حدیث کا ہی ترجمہ کیا ہے. وہ فرماتے ہیں بھلے بندے دی صحبت یاروں جویں دکان اتاراں. اچھے بندے کی صحبت ایسی ہے جیسے عطر والے کی دکان. ہمارے فیضان مدینہ کے باہر بھی دکان ہے، ویسے بھی ہم کسی عطر والے کی دکان پہ جائیں، پرفیوم شاپ پر جائیں، کیا فائدہ ہوتا ہے؟ یا تو وہ سیمپل دیتا ہے، ہمیں تھوڑا سا چیک کرواتا ہے، خوشبو آئی، فائدہ ہوا. اچھا اس نے چیک بھی نہ کروایا، پھر بھی اس کی دکان میں گئے تو خوشبو تو آئی نا. تو کچھ بھی نہ لیں، پیسے خرچ نہ کریں، فائدہ پھر بھی ملتا ہے، خوشبو مل جاتی ہے. یہ اچھی صحبت ہے. حدیث پاک میں نے آپ کو سنائی ہے. اور برے بندے دی صحبت یاروں جویں دکان لوہاراں. لوہار کی دکان پر جائیں، دھواں اٹھ رہا ہوتا ہے، بدبو اٹھ رہی ہوتی ہے، چنگاریاں اڑ رہی ہوتی ہیں. کتنے بھی کپڑے بچا لیں، گھر آ کے چیک کرو گے ایک آدھی چنگاری نے کپڑے میں سراغ کر ہی دیا ہوگا. برے بندے دی صحبت یاروں جویں دکان لوہاراں. کپڑے پاویں کنج کنج پئیے، چنگا پین ہزاراں. اب طے کر لیجئے اچھی صحبت اختیار کرنی ہے یا بری صحبت اختیار کرنی ہے. بیٹے اسلامی بھائیوں، اب اپنے آپ کو بھی بچانا ہے، اپنی اولاد کو بھی بچانا. یاد رکھیں چھوٹی عمر میں صحبت بری مل جائے نا تو بچہ پھر ماں باپ کے ہاتھ سے بھی چلا جاتا. اس وقت ہم توجہ نہیں دیتے. اسکول میں، محلے میں ہمارا بچہ کس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے.
یہی بچپن کی صحبت عقیدہ بھی برباد کرتی ہے، یہی بچپن کی صحبت اعمال بھی برباد کرتی ہے اور بری عادتوں میں بھی لگا دیتی ہے، مگر ہم اس کو اگنور کرتے ہیں کہ ابھی بچہ ہے۔ نہیں میرے پیچھے اسلامی بھائی، ایک بہت خوبصورت رسالہ ہے مکتبۃ المدینہ کا، دودھ پیتا مدنی منا، اس کے اندر ایک بڑی خوبصورت حکایت ہے اور یہ بہت سارے والدین کو کام آئے گی۔ ایک صاحب اپنے بچے کو کہتے بیٹا میں نے دیکھا ہے تمہارے دوست کچھ ٹھیک نہیں ہیں، بروں کی صحبت میں مت بیٹھنا ورنہ یہ تمہیں برا بنا دیں گے۔ تو بیٹا کہتا ابو جان فکر نہ کریں، دوست اگر برے بھی ہیں تو میں ان جیسا نہیں بنوں گا۔ تو والد نے کس طرح سمجھایا، ایک دن بہت سارے آلو بخارے لے کر گھر آیا اور اس میں ایک آلو بخارا سڑا ہوا تھا، گھر والوں نے کھایا مگر وہ سڑا ہوا کسی نے بھی نہیں کھایا، تو ایک ہی پیالے میں وہ سارے آلو بخارے رکھے اور وہ سڑا ہوا بھی اوپر رکھ دیا۔ تو بیٹا کہتا ہے ابو جان یہ جو گلا سڑا ہے نا آلو بخارا اس کو نکال دیجئے۔ والد نے کہا نہیں اسی میں رہنے دو۔ دوسرا دن ہوا تو اب جو گلا سڑا آلو بخارا تھا نا اس کے قریب جتنے بھی آلو بخارے تھے وہ بھی خراب ہو گئے۔ تو بیٹا کہتا ہے ابو میں نے آپ کو کل کہا تھا نا، دیکھیں یہ ایک گندا تھا تو اس نے سب کو گندا کر دیا۔ کب بیٹا یہی تو سمجھانا چاہ رہا تھا کہ گلے سڑے کے برابر میں آلو بخارے رہے تو وہ بھی خراب ہو گئے۔ میرا بیٹا ایسے دوستوں سے دوستی نہ رکھنا ورنہ تم پر بھی اثر ہو جائے گا۔ تو اے کاش آج میں بھی سمجھ جاؤں، آپ بھی سمجھ جائیں، دوستی اچھی ہونی چاہیے۔ میں نے نسائی شریف میں ایک حدیث پڑھی، سبحان اللہ سبحان اللہ، ایمان تازہ ہو گیا۔ اس حدیث کا خلاصہ بیان کرتا ہوں۔ حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک شخص کو جہنم میں ڈالنے کا حکم ہو جائے گا، اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا اس کے گناہوں کی سبب۔ اس گناہگار شخص کا ایک نیک دوست ہوگا۔ حدیث کے الفاظ ہیں، آقا فرماتے ہیں وہ نیک شخص اللہ سے جھگڑا کرے گا۔ اس کا مقام کیسا ہوگا؟ یہ وہ جھگڑا نہیں ہے جو آج کے دنیا کے جھگڑا، مان والی ضد نہیں ہوتی جس کو مدنی ضد کہتے ہیں، مان۔ اللہ کی بارگاہ میں وہ نیک کھڑا ہو جائے گا، کہے گا یا اللہ تو نے میرے اس دوست کو جہنم میں ڈال دیا جس نے میرے ساتھ نمازیں پڑھی ہیں، میں گواہ ہوں اس نے میرے ساتھ روزے رکھے ہیں، اے اللہ وہ میرا دوست ہے، میرا خلیل ہے اور تو نے اسے جہنم میں ڈال دیا۔ رب کی رحمت کو جوش آئے گا، مالک فرمائے گا جا اپنے اس دوست کا ہاتھ پکڑ کے جہنم سے نکال کر لے آ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جب یہ حدیث پڑھی میں سوچنے پر مجبور ہوا اور شاید آپ بھی سوچیں گے، سوچیے اگر نہیں سوچا تو، کوئی تو ایسا ایک دوست ہو کہ اگر قیامت کے دن میرے گناہوں کے سبب، میرے برے اعمال کے سبب اگر میرے ساتھ کچھ برا ہو جائے، جو میرے لیے برا ہو، یقیناً جو ہوگا وہ انصاف ہوگا، تو میرا وہ دوست رب کی بارگاہ میں کھڑا ہو جائے، یا اللہ اس نے میرے ساتھ نمازیں پڑھی تھی